نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة قریش مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قرآن مقدس کے اس عظیم الشان اور عظیم البرکت مقام پہ خالق ارض و سما نے مکے کے قریشیوں پر جو نعمتیں کی ہے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لإیلاف قریش، قریش کے دلوں میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ کس چیز کی محبت؟ ایلافہم، ان کے دلوں میں محبت ڈالی رحلۃ الشتاء والصیف، سفر کی محبت، وہ سفر سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، اللہ نے ان کے دلوں میں سفر کی محبت ڈالی۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ فرماتے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کے لیے امر یہ ہے، حکم یہ ہے کہ وہ عبادت کریں اپنے رب کی، جو اس بیت اللہ کا رب ہے۔ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا، بیت اللہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم، وہ رب، وہ اللہ کہ جس نے انہیں کھلایا، اطعمہم انہیں کھلایا، من جوع بھوک سے، وآمنہم اور امن دیا ان کو، من خوف خوف سے۔ یہ اللہ مالک الملک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد سے قبل بھی قریشیوں پر جو احسانات کیے اور ان پر جو انعام کیے ان کا تذکرہ عام کیا۔ ان پر اللہ نے سب سے پہلا انعام یہ کیا تھا کہ ان کے دل میں سفر کی محبت ڈالی تھی، سفر کی محبت ڈالی تھی۔ سفر وہ چاہے گرمی کا ہوتا چاہے سردی کا ہوتا، انہیں کسی سفر پہ کوئی مشقت نہیں ہوتی تھی۔ یہ اپنے کاروبار کے لیے، تجارتوں کے لیے نکلتے تھے۔ جب موسم انتہائی سرد ہوتا، سال میں 2 تجارتی قافلے نکلتے تھے قریشیوں کے، 2 تجارتی قافلے۔ اللہ کا جو مقصد ہے سارا، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا کہ اللہ نے یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا اللہ کا۔ 2 تجارتی قافلے نکلتے تھے قریشیوں کے، ایک قافلہ موسم سرما میں جو یمن کے علاقے کی طرف نکلتا تھا، جو علاقہ گرم تھا۔ اسی طرح دوسرا جو ہے قافلہ وہ شام کی طرف نکلتا تھا۔ 2 سال میں قافلے نکلتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں سفر کی اتنی محبت ڈالی کہ سفر ان کے لیے مشقت نہیں بنتا تھا۔ اب وہی سفر کی محبت، وہی سفر کی الفت جو قریشیوں کے اللہ نے دل میں ڈالی، جب وہ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، اسی سفر کی وجہ سے اللہ مالک الملک نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں کو اس روئے زمین پر فتح بھی نصیب فرمائی، علاقے بھی دیے، آپ کے ساتھیوں کو تاجر بھی بنایا، جو علاقے میں، دنیا میں، کائنات میں، زمین پر بکھر گئے اور منتشر ہو گئے۔ اسی سفر کی محبت کی وجہ سے
اللہ فرماتے ہیں جب یہ سردی میں نکلتے تھے تو تب بھی ان کے لیے کوئی مشقت نہ ہوا کرتی تھی، اور جب یہ گرمی میں نکلتے تھے تب بھی ان کے لیے کوئی مشقت نہ ہوا کرتی تھی، بلکہ ان کے دلوں میں اس بات کی تڑپ تھی کہ ہم نکلیں گے، تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے تو ہمارے معاملات اچھے ہوں گے۔ آج بھی آپ اس صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو قوم سفر سے، محنت سے، باہر نکلنے سے ڈرتی ہے اور ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہے، اس قوم نے کبھی ترقی نہیں کی، اس قوم نے کبھی ترقی نہیں کی۔ جو لوگ سفر کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، دور دراز کو نکل جاتے ہیں، ایسے لوگ ہی ترقیاں کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی ترقی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا احسان جو ان پر تھا کہ سفر کی مشقت ان پر نہ تھی، بلکہ سفر کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور دوسرا احسان ان پر یہ تھا کہ یہ جب بھی اور جہاں بھی نکلتے تھے لوگ ان کے قافلوں کو لوٹتے نہیں تھے، ان کے قافلوں کو لوٹتے نہیں تھے۔ کیوں نہیں لوٹتے تھے؟ کیونکہ یہ اللہ کے گھر کے باسی ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد کے رہنے والے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے نواحی ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے باسی ہیں، اس لیے ان کے قافلوں کو نہیں لوٹا جاتا تھا۔ جس طرح دیگر لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، قریشیوں سے، مکے کے ان تاجروں سے جب باہر نکلتے تھے تو لوگ ان سے ٹیکس بھی نہیں لیتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر کے پاس رہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا یا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا، حرما آمنا، حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یہ صرف مکے کی جو سرزمین تھی نا، ہم نے اس کو پر امن بنایا، ان کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ دن دہاڑے لوٹے جایا کرتے تھے، لوگ ان کو اچک لیا کرتے تھے، ان کے مالوں کو اچک لیا کرتے تھے، ان کے مالوں کو ہڑپ کر لیا کرتے تھے، دن دہاڑے، دن نکلے ہوئے وہ لوگوں کو لوٹا کرتے تھے۔ یتخطف الناس من حولہم، ان کے ارد گرد کے لوگ جو لوگ تھے ان پر ڈکیٹیاں ہوتی، چوریاں ہوتی، لیکن ہم نے حرم کی برکت کی وجہ سے ان پر اتنی رحمت فرمائی کہ نہ انہیں دشمن کا خوف تھا، نہ انہیں سفر کا خوف تھا، نہ انہیں ٹیکس کا خوف تھا، نہ انہیں ڈاکوں کا خوف تھا، نہ انہیں چوری کا خوف تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں افبالباطل یؤمنون، کیا تم باطل پر ایمان لاتے ہو یا اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں جو سب سے بڑا ان پر اللہ نے احسان کیا، اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا۔ اللہ اکبر۔ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتنی رحمت ان پر کی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت تمام تر جو کائنات میں جس موسم کے اللہ نے پھل پیدا کیے وہ تمام تر پھل اکٹھے ہو کر ان کے گھر خود چل کے آ جاتے تھے۔ ان کے گھر وہ کیسے؟ لوگ عمرے کے لیے آتے، لوگ حج کے لیے آتے، تجارتی قافلے آتے، مکے میں آتے، انہیں کہیں جانا نہیں پڑتا تھا بلکہ ہر طرح کے تجارتی قافلے مکہ میں خود آ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ سارے انعام اس لیے کیے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جب اتنی نعمتیں دیکھی تو چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ اس کعبۃ اللہ میں صرف ایک رب کی عبادت ہوتی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 360 کو لا کے رکھ دیا، اللہ کی تمام تر نعمتوں کو پسے پشت ڈال کے، تمام تر اللہ کی رحمتوں کو نظر انداز کر کے انہوں نے ایک کی بجائے 360 کو لا کے کعبۃ اللہ میں کیا کر دیا؟ رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ
بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی۔ وہ بستی کون سی ہے؟ وہ یہی مکے کی بستی ہے۔ وہ بستی کون سی ہے؟ اس میں رہنے والے کون ہیں؟ یہی قریشی ہیں جن پر اللہ نے لاکھوں نعمتیں فرمائی اور بے شمار و لا تعداد رحمتیں کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً، اللہ نے كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی جن کو اللہ نے آمنہ مطمئنہ، ایمان والے بھی یعنی مطمئن بھی تھے اور مکمل امن میں بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ یأتیہا رزقہا من کل شہاب من کل مکان، اور ان کے پاس یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر روز ہر طرف سے اللہ رزق کو اکٹھا کر کے ان کے پاس پہنچا دیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے فکفرت بانعم اللہ، ان تمام تر اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے کفر کیا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا شروع کیا اور اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر ان شہزادوں کو جو طرح طرح کے لباس پہننے والے، طرح طرح کے پھل کھانے والے، طرح طرح کی نعمتوں میں مزین اور طرح طرح کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے، جب ہم نے ان پر عذاب نازل کیا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر ان پر بھوک اور خوف کا ایسا لباس تنا، ایسا لباس تنا کہ پھر انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے۔ دن بھی دشمن کا ڈر، رات بھی دشمن کا ڈر۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو پسے پشت ڈالے اور اللہ کی رحمتوں کو نظر انداز کر دے، اللہ کی برکتوں کو نظر انداز کر دے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دے، پھر اس قوم کو آسمان سے رحمت کی نہیں بلکہ عذابوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے احکام ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ان میں ہم نے رسول بھی بھیجے، فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب پہنچا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظالم تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریشیوں کو ہم نے بھوکے تھے تو کھلایا، خوف میں دے تو امن دیا۔ وجہ یہی تھی اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت کریں اور ایک اللہ کے متبع اور فرما بردار بن جائے۔ جو بنے اللہ نے روئے زمین پر انہیں حکومت نصیب فرمائی، اور جو نہیں بنے وہ آج تک بھی لوگ ان کو بری نگاہ سے اور برے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔